نبی ہے جو مقصد تخلیق کائنات، محترم یہ وہ نبی ہے جو سید الانبیاء، یہ وہ نبی ہے جو سید الاوصیاء، یہ وہ نبی ہے کہ جو کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، جو کائنات کی وجہ تخلیق ہے، یہ وہ نبی ہے کہ ناموں کا نام جس کے قادر شہانہ کی رونق ہے، انا فتحنا کا فتح مبینہ کارفے پہ جس کی فتح کی ضمانت ہے، کہا کارفے پہ جس کی حکومت کا منصور طہارت ہے، اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کا حرف سین جس کے سفر کی ایک مختصر سی داستان ہے، اور جس کا چہرہ وضاح ہے، جس کی زلفیں وزار ہے، کہ وہ نبی ہے کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے، کہ وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے میرا حبیب قوم کو کنزن مغفرن و احببت ان عرفا فخلقتک یا محمد، کہ میرا حبیب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں خدا پہچانوایا جاؤں، تو میرا حبیب میں نے تجھے خلق کیا، تیرے چہرے کو وضاح بنایا، تیری زلفوں کو نور بنایا، ارے تجھے مجسم نور بنا کے بھیجا اور اس طرح بنا کے بھیجا کہ لوگ دیکھے تجھے پہچانے مجھے۔ لوگ دیکھے تجھے پہچانے مجھے، تو صاحبان اس رسول کی عظمت کیا ہوگی؟ اس رسول کا مقام کیا ہوگا کہ جس کو دیکھنے سے یا جس کی اطاعت سے یا جس کے اس کائنات میں آنے سے خدا کی معرفت ہو، جس کے اس دنیا میں آنے سے خدا پہچانا جائے، اس نبی سے افضل کون ہوگا؟ جی کوئی نہیں۔ جس خطے تک میں آپ کے ذہن کو لے کے آنا چاہتا ہوں پوری طرح جانا اس جملے پہ کہ اب رسول سے افضل کوئی نہیں۔ بابا عیسیٰ کے بعد رسول آیا، ماں منصف سے آیا تھے اور منصف ناصب خیر منہا اور مسلحہ، کہ جب ہم کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں یا اس کو منسوخ کر دیتے تو اس کی جگہ یا اس سے بہتر لاتے یا اس جیسی لاتے۔ ارے نبی آیت کا معنی نبی، تو اب جو نبی آتے رہے ایک دوسرے سے افضل سے ایک جیسے، لیکن اب ہمارے رسول آئے جو سب سے افضل، خدا کے بعد کوئی چیز ہی نہیں ایسی کہ جو ہمارے رسول سے افضل ہو، لیکن ہمارے رسول بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اب تو جب بھی اللہ آیت کو منسوخ کرتا ہے، جب بھی آتا ہے تو اس سے بہتر کو لاتا ہے یا کم از کم اس جیسی آیت کو لاتا ہے۔ تو اب نبی، اب ہمارے نبی جیسا، اب ہمارے نبی سے افضل اب اس دنیا میں نہ سوائے خدا کے کوئی نہیں۔ اب تو اللہ کو چاہیے تھا کہ ہمارے نبی کے جانے کے بعد وہ خود آتا۔ اللہ نے کہا بیٹھ کے سنیں آپ، بابا اللہ کہ دیکھو میں نہیں آ سکتا، کیوں؟ میں لامکان ہوں، میں بے مثل ہوں۔ اب میرے رسول کی جگہ پہ جو بھی آئے گا اسے مثل رسول ہونا چاہیے، اسے مثل رسول ہونا چاہیے۔ اور سادات محترم بس یہی آپ کی ذہن سے تمام کروں گا، اس بات میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کون کون مثل رسول نہیں ہو سکتا اور کون کون مثل رسول ہو سکتا ہے۔ تو صاحبان جو مثل رسول نہ ہو سکے گا وہ رسول کی جگہ پہ نہیں آ سکتا، اور جو مثل رسول ہوگا وہ رسول کی جگہ پہ آئے گا۔ اگر رسول کی اتباع واجب مشاکل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ابراہیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ابراہیم ان سے کہہ دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرو تو تم میرے رسول کی اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ اتباع
اپنے بجا رکھے، وہ مجھ کے رسول بنتا چلا جائے گا اور میرے رسول کی جگہ پہ آنے کے لائق بنتا چلا جائے گا. تو صاحبان اب کون کون مجھ کے رسول نہیں ہو سکتا؟ لا تتبع سبیل المرسلین، ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ خبردار کسی فسادی کی اتباع نہ کرنا. وہ ترجمہ میں بولا شامل کسی مفسد کی اتباع نہ کرنا. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جو بھی بتوں کی پرستش کرے گا اور جو یاد محترم وہ فسادی ہے، جو فسادی ہے اس کی اتباع نہ کرنا، اور جس کی اتباع نہ ہو سکے وہ مجھ کے رسول نہیں بن سکتا. تو اب جس نے زندگی کے کسی لمحے میں بھی بتوں کو سجدہ کیا ہوگا، وہ مجھ کے رسول نہیں بن سکتا. دوسری آئے بہت جلدی سے گزرا ہوں. دوسری آئے ذرا بھی ان سے کہہ دے کہ لا تو آسمن اور کبورا، کہ خبردار کسی گناہگار کی یا کسی کافر کی اطاعت نہ کرنا. کون کا مجھ سے رسول نہیں ہو سکتا؟ محترم کسی گناہگار کی کسی کافر کی اطاعت نہ کرنا. تو اب جس نے بھی زندگی میں گناہ کیا ہو وہ مجھ کے رسول نہیں بن سکتا. اس سے زندگی کا ایک لمحہ بھی کفر سے گزارا ہو وہ ڈاکٹر کے دائمان محترم وہ مجھ کے رسول نہیں بن سکتا. اور اگلی آیت پڑھاؤ میرا لا تطع الذین لا تطع الکافرین والمنافقین، خبردار ان سے کہہ دو کسی کافر کی کسی منافق کی اطاعت نہ کرنا. محترم اب کافر بھی مجھ کے رسول نہیں ہو سکتا اور منافق بھی مجھ کے رسول نہیں ہو سکتا. محترم نہ کافر مجھ کے رسول نہ منافق مجھ کے رسول بن سکتا. کیوں؟ اور سر چونکہ یہ جو کافر ہے یہ اس کی اطاعت نہیں کر سکتے، منافق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اور جو کافر ہوگا جو منافق ہوگا وہ مجھ کے رسول نہیں بن سکتا. تو صاحبان محترم کافر کا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے، لیکن منافق کا پتہ کیسے چلے گا؟ محترم کی مزاج کا جملہ کہہ رہا پوری جگہ میرے سامنے جہاں جہاں تشریف فرمائے کہ کافر کا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے، اس کی اطاعت نہ کرنا کیوں یہ مجھ سے رسول نہیں ہو سکتا. منافق کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ قرآن کی آیت پڑھاؤ، منافق کی نشانی بتا رہا ہوں کہ منافق کون ہے، منافق کون ہے، منافق کون ہے. اللہ فرماتے ہیں خلقکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله درجات میں موجود ہے درجات میں تجھے نہ تقول میرے حبیب یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، یہ جنگ احد کیوں ہوئی. تو میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، یا کہ اللہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو، یہ اللہ کا حکم تھا کہ یہ جنگ ہو. تو یا اللہ کیا تو نے اس جنگ کو اس لیے چاہا کہ مسلمان والے بھائی مسلمان کا چھوڑ جائے، اگر پہلے بھی مسلمانوں کی تعداد تو اتنی نہیں ہے، یا اللہ تو نے یہ جنگ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کہتے سنو میں نے
بھی بلند تک صلوات کریں۔ نہ کوئی کافر، نہ کوئی منافق، نہ کوئی گناہگار، نہ کوئی مجھ رسول ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی مجھ رسول نہیں ہو سکتا۔ وَجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم نے جو تمہیں شریعت عطا کی ہے اس کی اتباع کرو، اور خبردار کسی جاہل کی اتباع نہ کرنا۔ تو اب جو جاہل ہے نہیں، اب جو جاہل ہوگا وہ بھی مثل رسول نہیں ہو سکتا۔ اور آخری آیت جو پڑھ رہا ہوں کہ جو مثل رسول نہیں ہو سکتا کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو خبردار اس قوم کی اتباع نہ کرنا کہ جو شروع سے گمراہ ہے۔ نہ گمراہ کی اطاعت کر سکتے ہو، نہ جاہل کی اطاعت کر سکتے ہو، نہ کافر کی اطاعت کر سکتے ہو، نہ منافق کی اطاعت کر سکتے ہو، نہ مرشد کی اطاعت کر سکتے ہو۔ کیوں؟ یہ سب کے سب مثل رسول نہیں ہو سکتے۔ تو بابا اب جو مثل رسول ہوگا اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی۔ اور رسول کیا ہے؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول کو نازل کیا ہے۔ دیکھیں رسول کو دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا، مجھے جہاں تک میرا اپنا ذاتی مطالعہ ہے مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہو کہ میں نے تمہارے رسول کو پیدا کیا۔ جس نے بھیجا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا تمہاری طرف رسول نازل کیا۔ تو اب جو مثل رسول ہوگا تو اپنی طرف سے میں کہنے کا آج میں قرآن کی آیت سے سردار کر رہا ہوں کہ مثل رسول صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور قرآن کی واضح آیت ہے کہ وہ ہے کہ جو رسول پر ایمان بھی لائے اور اس کی نصرت بھی کرے اور اس نور کی اتباع کرے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا، جو رسول کے ساتھ نازل ہوا۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے، یعنی علی کا نور وہ نور ہے کہ جو میرے ساتھ نازل ہوا۔ اب اگر کائنات میں کوئی مثل رسول ہو سکتا ہے تو علی کی بات ہے۔ اگر کوئی مشکل رسول ہو سکتا ہے تو علی کی طرف کی تعلق کی بات بہت جلدی گزر رہا ہوں صاحبان محترم انتہائی کم مختصر سبق رہ گیا کچھ درد میں مدد سامنے کہ دیکھیں علی ہے مشکل رسول، علی ہے مشکل رسول، اور علی کی اتباع واجب۔ اور صاحبان تو دیکھیں یہ جو غدیر کا میدان ہے، غدیر کا میدان میرا بھی یا یوسف بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ کتنی عجیب سی آیت کہ میرا بھی تو اس پیغام کو پہنچا دے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، پہنچانے کا تو نے وعدہ کیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک جو تیرے پروردگار کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے اس کو تو پہنچا دے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تو نے وہ کام نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا، یعنی دوسرے لفظوں میں تو میرا رسول ہی نہیں ہے۔ لیکن کتنی سخت ہے حیوان
مشک رسول ہے علی مشک رسول ہے. اور صاحبان محترم دیکھیے اگر رسول کی اتباع نہ کرو تو کیا کوئی مسلمان بن جائے گا؟ جی دیکھیے علی مشک رسول ہے. اگر علی کی ولایت کا اعلان رسول نہ کرے تو رسول کی رسالت نہیں بچتی. اور اگر کوئی مسلمان علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو ایمان کہاں رہے گا؟ بہت بڑا جملہ کرتا ہے. جب رسول کی رسالت نہیں بچ سکتی تو کسی مسلمان کا دیکھیے. اور غور کرے چاہیے نبی کے لم تفعل فما بلغت رسالہ. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے رسول نہیں، تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا، تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین. اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. دیکھیے غدیر کا میدان ہے تو وہاں پہ ایسے شریر کون سے آ گئے جن سے بچانے کا خدا وعدہ کر رہا ہے. وہ سارے نبی کے صحابی، سارے ایمان کی نظر سے دیکھنے والے. اچھا اور تھوڑا سا گھبرا کے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. انہوں نے یہاں قوم الکافرین کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرے گا. بابا وہاں یہ نہ تو مکہ ہے جہاں پہ مشرک ہو، نہ ہی مدینہ ہے جہاں سے یہودی آ جائے، اور نہ ہی کوئی قریب گاؤں ہے. اور جو کہ جس کو مد نظر رکھ کے اللہ نے یہ کہا کہ میں کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. کون سے کافر مراد؟ گھبرا گئے. کون سے کافر مراد؟ کافر کا معنی کیا ہے؟ دو چار آیتیں پڑھ کے آپ کی ذہن کو تمام کرو. کماتے الغیث عادل الکفار. قرآن کیا ہے؟ اللہ شاہ فرماتے کہ اس نعمت کی یہ چیز مثال ایسے ہے کہ جیسے کسان بارش کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. جہاں پہ کفار سے مراد کسان لیا گیا. کسان کو کافر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ دانے کو زمین میں چھپاتا ہے. تو اب کفر کا معنی ہے چھپانے والا. کفر کا معنی چھپانا. کفر کا ایک معنی چھپانا اور سب دوسرا معنی کہ جب قیامت کا دن آئے گا شیطان اور مسلمان آپس میں جھگڑیں گے. مسلمان شیطان پر لعنت کرے گا تو اس وقت شیطان جواب دے گا لوموا انفسکم انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. کہ دیکھو مجھ پر لعنت نہ کرو، اپنے آپ پر لعنت کرو. تھوڑا سا گزارا ہوگا. شیطان کہے گا کہ تم مجھے اپنی بدعمالیوں کا، اپنے صراط مستقیم سے ہٹنے کا مجھے ذمہ دار ٹھہرایا. خبردار مجھے لعنت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو لعنت کرو. اور جس کا تم مجھے اس بات میں تم مجھے اپنا شریک بنا رہے ہو میں تو شریک دل سے اس کا انکار ہوں. اب یہاں پہ کفر سے مراد انکار. مندہ ہے علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. کہ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس پہ واجب ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے. من کفر جس نے جان بوجھ کے اس کا انکار کیا، جس نے جان بوجھ کے اس کی مخالفت کی، وہ بس اللہ جو ہے وہ غنی حمید ہے، غالب العالمین ہے. تو یہاں پہ کفر کا معنی مخالفت کرے. مما تعبدون من دون اللہ نکفر بکم. دیکھو جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تو جو جانے محترم اللہ کے سوا جس کے تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے بدعت سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ
کافر کا معنی بدعتی، کفر کا معنی بدعت، تجربہ محترم، کفر کا ایک معنی تجربہ میں چھپانا، کفر کا دوسرا معنی مخالفت کرنا، کفر کا تیسرا معنی انکار کرنا، کفر کا چوتھا معنی بدعت۔ اور سدن آپ پر ہوئے وہ آئے نبی کو یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ کہ دیکھو میرا حبیب، تو علی کی ولایت کا اعلان کر دے، تو علی کی ولایت کا اعلان کر دے، یعنی علی بن ولی اللہ کا اعلان کر دے، میں تجھے لوگوں کے سر سے بھی بچاؤں گا، میں تجھے لوگوں کے شر سے بھی بچاؤں گا اور کافرین کی ہدایت بھی نہیں کروں گا۔ تو معلوم ہوا کافر وہ ہوتا ہے، کافر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو چھپائے، کافر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا انکار کرے، کافر وہ ہوتا ہے جو کسی بدعت کو ایجاد کرے، اور کافر وہ ہوتا ہے جو کسی کی مخالفت کرے۔ اور اللہ علی بن ولی اللہ کے منکر کے لیے کہہ رہا ہے کہ آج جس نے بھی علی بن ولی اللہ کو چھپانے کی کوشش کی وہ بھی کافر بن جائے گا، اور جس نے علی بن ولی اللہ کا انکار کیا وہ بھی کافر بن جائے گا، اور جس نے علی بن ولی اللہ کو بدعت کہنا چاہا وہ بھی کافر بن جائے گا۔ اور ان سے ہاں ناطق خیری میں رہا اور مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دیکھو ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے یا بھلا دیتے تو اس کی جگہ یا اس سے بہتر لاتے یا کم از کم اس جیسی لاتے، اسے پر اب ہمارے رسول سے افضل کوئی نہیں۔ اب جب جو بھی آئے گا وہ مثل رسول ہوگا، وہ مثل رسول ہوگا۔ اور صاحبان علی ہے مثل رسول، صاحبان علی کے جانے کے بعد وہ بھی مثل رسول ہوگا۔ یہاں پہ حسن مصطفیٰ بھی مثل رسول، امام حسین علیہ السلام بھی مثل رسول، یعنی یہ 14 کے 14۔ اس لیے تو رسول نے فرمایا تھا نا اولنا محمد، سمجھ میں آیا فرمان؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ اللہ سب یہ سب مثل رسول ہے، سب نے مثل رسول کو آگے بڑھایا، سب نے یہی چاہا کہ رسول کا مشن بن جائے، رسول کا لایا ہوا مذہب بن جائے، رسول کا لایا ہوا اسلام بن جائے، چاہے ہمیں دنیا میں کتنی بھی تکلیفیں اٹھانی پڑے۔ خدا کی قسم یہ جو مثل رسول تھے انہوں نے مثل رسول ہونے کا حق ادا کر دیا۔ امام حسن مصطفیٰ جن کی صفحے ماتم آج ہم بچھائے ہوئے ہیں، خدا کی قسم بڑا نفیس مزاج امام، بڑا نفیس مزاج امام، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ نہ جانے کتنی مرتبہ زہر دی گئی، لیکن جو آخری مرتبہ زہر ملی ہے نا اسے کہتے ہیں زہر حلال۔ یہ وہ روایت لکھتی ہے کہ وہ زہر ہے کہ اگر اس کے چند قطرے سمندر میں ڈال دو پورے سمندر کے جانور مر جائیں گے۔ اور خدا کی قسم جب امام حسن مصطفیٰ آئے نا اپنے گھر میں، جو نبی جیشت سے کہا کہ میرا روزہ افطار کراؤ، سارے دن کا روزہ دار امام، جو باتیں سمجھ کے رونے کا آدمی ہے، سارے دن کا روزہ دار امام،
کہا جوڑا میرا روزہ افسایا، امام کے سامنے لائی. اب ذاکرین پڑھتے امام نے اس جان کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا جوڑا خیال کرنا میرا قاسم ابھی بہت چھوٹا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میرے قاسم کا سن ابھی بہت چھوٹا ہے. اب امام نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کے اس بیانے کو نوش کیا. زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا. مولا آئے اپنے نانا کی دیدار پہ، آج کہتے نانا تیرے حسن بیٹے کا آخری سلام. نانا نانا اگر میں تیرے پاس آؤں تو کیا تو مجھے قبر کی جگہ دے دے گا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کیا تمہیں قبر کی جگہ مل جائے گی نانا تیرے پاس؟ کہا میرا حسن بیٹا میری طرف سے تو آ جا، اگر تجھے دفن ہونے دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. حسن چلے، ماں زہرا کی قبر پہ آئے، کہ اماں اماں تیرے بیٹے کا آخری سلام. آواز دے کے کہتے ہیں اماں اماں اگر مسلمانوں نے مجھے نانا کے پاس دفن نہ ہونے دیا تو کیا تو اپنے پاس مجھے قبر کی جگہ دے دے گی؟ یہ کہنا تھا سیدہ کی آواز ہے، میرا مسنون بیٹا میں تجھ سے مشورہ دیتی ہوں، تو نانا کی بجائے سیدھا میرے پاس چلا، تیری لاش کی بے حرمتی نہیں ہو. بڑی مشکل کے ساتھ دیواروں کا سہارا لیتا ہوا تیرا امام گھر آیا، آ کے آواز دیتے تھے سروا میرے قاسم کو میرے پاس لاؤ، میری زندگی کی آخری رات ہے، آخری وقت زندگی کا. جناب قاسم سوئے ہوئے تھے، اب جناب سروا نے جناب قاسم کو اٹھا کے آقا کے سینے پہ لگایا. قاسم طرف کے کہتے اماں اماں بڑا گرم بستر ہے. وہ کہنا تھا، آواز آئی قاسم یہ بستر نہیں ہے، تیرے باپ کا سینہ ہے اور آج کی آخری رات ہے، باپ کے سینے پہ سو رہے. بس قاسم طرف کے اٹھا، جناب حسین نے قاسم کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اب جب بیویوں کو اطلاع ہوئی نا، بس ختم کر دیا میں نے مسائل کو. بیویوں کو اطلاع ہوئی کہ میرے بھائی کو زہر مل گیا. اللہ تعالیٰ زینب کی چادر سنبھلی یا نہیں سنبھلی، بھائی کے گھر میں آئی، کیا دیکھا بھائی کو الٹی آ رہی ہے، خون کی الٹیاں. بی بی چیخ مار کے کہتی ہے آئے میرا حسن بولا تجھے بھی دنیا میں زہر دے دیا. اور حسن کی آواز آئی بہن تشت ملا. اگر دعا کرے کسی بہن کو خدا بھائی کی یہ حالت نہ دکھائے. زینب تشت میں بیٹھی ہے، حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں. اور اب بیوی نے اپنے ہاتھوں پہ آقا حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو سنبھالا، جگر کے ٹکڑوں کو سنبھالا. اب بیوی نے حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو سنبھالا. حسن کی آواز آئی، حسن کی آواز آئی میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ اگر حسین کو بلایا گیا، حسین کو بلایا گیا. آقا حسین آقا حسن کے گلے لگے، دونوں بھائی رونے لگے، چیخ مار مار کے رونے لگے. آقا حسن نے حسین کو وصیت کی، ایسے کہ دنیا کے نمبر طرف رکھنا. آقا حسن نے حسین کو وصیت کی، اسرار امامت تعلیم فرمائے اور تعلیم فرمانے کے بعد کہا حسین بھولا یہ میرے یتیم تیرے حوالے، یہ میری بیوائیں تیرے حوالے، یہ میری بہنیں تیرے حوالے، ان کا محافظ تو ہے. اور قاسم کو اپنے قریب بلا کے کہتے قاسم بیٹا اگر میرے بھائی حسین پہ کبھی کوئی مصیبت آ جائے